بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی رکانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابی حقیق کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سوید بن صامت کاہنہ کے سامنے آیا۔ سماک، قطبہ اور خبیب بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر سوید نے اس کاہنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے کاہنہ، میں تیرا ممنون ہوں کہ تو نے انصاف کی حدود میں رہ کر میرے اونٹوں کا فیصلہ کیا۔ اس پر کاہنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن صامت، میری اس طویل زندگی میں تمہارے اونٹوں کا دوسرا بڑا اور پیچیدہ معاملہ ہے جس کا فیصلہ کرنے میں مجھے اور میرے تابع کو دشواری پیش آئی۔ اس پر سوید نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، اے کاہنہ، میرے اونٹوں کا معاملہ تو دوسرا ہے، پر تمہاری زندگی کا پہلا معاملہ کون سا تھا جس کا فیصلہ کرنے میں تمہیں اور تمہارے تابع کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ اس پر کاہنہ سجاں نے کہا، وہ مکہ کے ایک شخص عبد المطلب بن حشام کا معاملہ تھا۔ عبد المطلب کا نام سن کر سوید چونکا۔ اس پر قریب کھڑے سماک نے سوید کے کان میں رازداری سے کہا، یہ تم عبد المطلب کے نام پر چونکے کیوں ہو؟ اس پر سوید بن صامت نے بھی سماک سے رازداری میں کہا، یہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ آؤ اس کاہنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس پر سماک کاہنہ کے اور نزدیک آیا اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے کاہنہ، یہ عبد المطلب بن حشام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے دادا ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر اعلان کیا ہے کہ وہ خداوند کے رسول ہیں۔ اس پر کاہنہ نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اگر ایسا معاملہ ہے تو بیٹھو، میں تمہیں عبد المطلب کا یہ معاملہ تفصیل سے سناتی ہوں۔ جب سماک، سوید، قطبہ اور خبیب کاہنہ کے سامنے بیٹھ گئے، تب کاہنہ نے کہنا شروع کیا، اے میرے بچوں، جو حالات میں تمہیں سنانے چلی ہوں یہ سب اسی عبد المطلب بن حشام سے متعلق ہیں جو مکہ سے چل کر یہاں میرے پاس آیا تھا، اور جس سے متعلق تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ مکہ میں مبعوث ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ انکشافات جو میں تم لوگوں پر کرنے والی ہوں بڑے طویل ہیں، لہٰذا یہ سارے احوال میں تمہیں ایک ہی نشست میں نہ سنا سکوں گی۔ اس پر سماک بولا، اے کاہنہ، جس قدر حالات تم آسانی سے سنا سکتی ہو سناؤ، اور جو حالات رہ جائیں گے وہ ہم تم سے اگلی نشست میں سن لیں گے۔ اس پر کاہنہ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ مجھے منظور ہے، میں تمہیں ایک سے زیادہ نشستوں میں سنا سکتی ہوں، اور جو حالات میں تمہیں سناؤں گی وہ حالات خود مجھے عبد المطلب بن حشام نے اس وقت سنائے تھے جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کرنے آیا تھا۔ یہ حالات میں تمہیں شروع سے سناتی ہوں جہاں سے ان حالات کی ابتدا ہوئی۔ تو اے میرے بچوں، یہ حالات کچھ یوں ہے کہ مکہ کے اندر ایک عورت فاطمہ بنت سعد تھی۔ اس عورت کے شوہر کا نام کلاب بن مرہ تھا، اور اس کلاب بن مرہ سے فاطمہ بنت سعد کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام زہرہ اور دوسرے کا نام قصا تھا۔ زہرہ کافی بڑا تھا جبکہ قصا ابھی شیر خوار ہی تھا کہ ان دونوں بچوں کا باپ کلاب بن مرہ مر گیا۔ چند ماہ بعد ارض شام سے عربوں کے ایک قبیلے بنو قزاء کا ایک شخص جس کا نام ربیہ بن حرام تھا حج کی غرض سے مکہ آیا، اور یہاں قیام کے دوران اس نے فاطمہ بنت سعد سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنو قزاء میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ فاطمہ بنت سعد اس پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا بڑا بیٹا زہرہ مکہ میں اپنے قبیلے میں ہی رہ گیا، جبکہ فاطمہ بنت سعد ربیہ بن حرام کے ساتھ ارض شام کی طرف چلی گئی اور اپنے شیر خوار بچے قصا کو بھی اپنے ساتھ لیتی چلی گئی۔ اس قصا نے جب ہوش سنبھالا تو وہ ربیہ بن حرام ہی کو اپنا باپ سمجھنے لگا تھا۔ جب قصا جوان ہو گیا تو ایسا ہوا کہ ایک روز قبیلہ بنو قزاء کے ایک جوان رقی کے ساتھ اس کا تیر اندازی کا مقابلہ ہو گیا۔ اس مقابلے میں قصا نے رقی کو ہرا دیا۔ اس پر رقی بڑا سیخ پا ہوا اور اس نے قصا کو جھگڑا کرتے ہوئے تانا دیا کہ تو ہمارے قبیلے سے ہی نہیں، اگر تو اتنا ہی اچھا اور بہادر ہے تو اپنے قبیلے میں کیوں نہیں چلا جاتا۔ قصا کے لیے یہ تانا بڑا تعجب خیز تھا۔ اس مقابلے کے بعد قصا جب گھر لوٹا تو اس نے اپنی ماں فاطمہ بنت سعد کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میری ماں، بتا میرا باپ کون ہے اور کہاں ہے؟ اس پر فاطمہ نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، اے بیٹے، یہ ربیہ بن حرام ہی تیرا باپ ہے۔
اس پر قصا نے خفگی اور ناراضگی میں کہا، اے میری ماں، تو مجھے ٹالتی ہے، اگر ربیہ بن حرام میرا باپ ہوتا تو لوگ مجھے یہاں سے چلے جانے کو نہ کہتے۔ اس کے بعد قصا نے وہ ساری باتیں اپنی ماں سے کہہ دیں جو مقابلہ ہارنے کے بعد رقی نے اس سے کہی تھی۔ اس پر فاطمہ بنت سعد حقیقت بتانے پر آمادہ ہو گئی اور اس نے قصا کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، کعبہ کے رب کی قسم، تو اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے باپ اور اپنے خاندان کی حیثیت میں بنو قزاع سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تیرا قبیلہ اس سے بہت زیادہ اشرف اور معزز ہے۔ تیرے باپ کا نام کلاب بن مرہ تھا اور تیرا قبیلہ مکہ میں بیت اللہ کے پاس رہتا ہے۔ اس پر قصا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے میری ماں، قسم خداوند کی، میں ہرگز یہاں نہ رہوں گا اور مکہ اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ اس پر فاطمہ نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرا تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، میں حجاز کے کسی قافلے کے ساتھ تجھے روانہ کر دوں گی، وہاں تیرا بڑا بھائی بھی ہے، اس کا نام زہرہ ہے، تو اسے بھی مل لینا۔ بہرحال قصا قبیلہ قزاع کے ایک قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ وہاں وہ سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی زہرہ سے ملا، اسے اپنا رشتہ بتایا اور اس کے پاس ہی رہنے لگا۔ ان دنوں زہرہ کی بینائی جاتی رہی تھی اور وہ اندھا ہو چکا تھا۔ بنی قزاع کے حاجیوں کے قافلے نے جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو قصا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا، مگر قصا ایک طاقتور، سخت مزاج، ثابت قدم اور پرجوش نوجوان تھا۔ اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور مکہ میں مقیم ہو گیا۔ ان دنوں مکہ کا حاکم ایک شخص خلیل بن حبشیہ تھا اور یہ شخص کعبہ کا متولی بھی تھا۔ مکہ کے اس حاکم خلیل کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام حبہ تھا۔ مکہ میں قیام کے دوران قصا نے خلیل کو اس کی بیٹی حبہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا۔ خلیل مکہ میں قیام کے دوران اس کے جوہر آبدار اور اس کی شجاعت سے متاثر تھا، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی شادی قصا سے کر دی۔ اس طرح قصا داماد کے علاوہ خلیل کا منظور نظر بھی بن گیا تھا۔ جب خلیل پر بڑھاپا، ذوف اور بیماری طاری ہوئی تو اس نے کعبہ کی چابیاں اپنی بیٹی حبہ کے حوالے کر دیں اور یہ چابیاں حبہ نے قصا کے حوالے کر دیں۔ اس طرح قصا کعبہ کا دروازہ کھول کر لوگوں کو زیارت کرانے کا کام بھی انجام دینے لگا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ خلیل کا انتقال ہو گیا اور کعبہ کی چابیاں مستقل طور پر قصا کو مل گئی تھیں۔ خلیل کا تعلق چونکہ بنو قزاع سے تھا، لہٰذا انہوں نے کعبۃ اللہ پر اپنا حق جتایا۔ اس پر قصا نے اپنے قبیلے والوں کو ساتھ ملا کر بنی قزاع سے جنگ کی اور بنی قزاع کو نکال باہر کیا۔ مکہ سے نکلتے وقت بنی قزاع نے زمزم کو بند کر دیا اور بنو قزاع کے پاس سونے کے 2 ہرن اور کچھ قیمتی اشیاء تھی، وہ بھی انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ قصا کی موت کے بعد اس کا بیٹا عبد الدار کعبہ کا متولی بنا، پھر عبد مناف متولی ہوا اور عبد مناف کے بعد اس کا بیٹا ہاشم کعبہ کا متولی ہوا، اور یہی ہاشم اس عبد المطلب کا باپ تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ وہ کاہنہ ذرا دم لینے کو رکی، پھر وہ دوبارہ کہہ رہی تھی، اے میرے بچوں، جیسا کہ مجھے عبد المطلب نے بتایا تھا کہ اس کے باپ ہاشم کا اصل نام تو عمرو تھا اور ہاشم اس کی کنیت تھی۔ ہاشم کے معنی ہیں روٹی چورا کرنے والا، اور یہ نام ہاشم کو یوں ملا کہ ایک مرتبہ مکہ قحط کا شکار ہو گیا، لوگ بالکل نادار ہو گئے، غربت اور بھوک نے ان کا برا حال کر دیا اور انہیں کہیں سے بھی خوراک میسر نہ آئی۔ عبد المطلب کے باپ عمرو کو قریش کی حالت زار پر ترس آیا اور اپنی نقدی لے کر وہ ارض شام کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اس نے بہت بڑی تعداد میں روٹیاں خریدی، ان روٹیوں کو بوریوں میں بھر کر اور اونٹوں پر لاد کر مکہ لایا اور سب لوگوں کو دعوت دی۔ جن اونٹوں پر روٹیاں لاد کر لایا تھا ان سب کو اس نے ذبح کر دیا اور گوشت بڑی بڑی دیگوں میں پکوانے کے بعد صحنکوں اور پراتوں میں الٹ دیا گیا۔ پھر جو روٹیاں وہ ارض شام سے لایا تھا ان کا چورا کر کے ان صحنکوں اور پراتوں میں ڈال دیا۔ اس طرح اس نے ایک سرید تیار کر کے لوگوں کو پیش کی۔ لوگ اس سے بڑے خوش ہوئے اور روٹیوں کا چورا کرنے کی نسبت سے اس کا نام عمرو سے ہاشم ہو کر رہ گیا۔ یہی ہاشم بن عبد المناف ایک بار تجارت کی غرض سے ارض شام کی طرف جا رہا تھا تو اس نے یہاں یثرب میں قیام کیا۔ بازار میں ہاشم کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کی حرکات و سکنات سے حیا و فراست ٹپکتی تھی اور وہ لڑکی اپنے حسن و جمال میں بھی بے نظیر تھی۔ ہاشم اس لڑکی سے بڑا متاثر ہوا۔
دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام سلمہ ہے اور اس کا تعلق بنو نجار سے ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی جو قبول ہو گئی اور ہاشم کا اس سے نکاح ہو گیا اور ہاشم اپنی بیوی کو لے کر ارض شام کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اتفاق سے غزہ کے مقام پر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اس پر سلمہ یثرب واپس لوٹ آئی۔ یہاں اس کے ہاں ہاشم پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ یہی شیبہ عبد المطلب تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ بس یہ شیبہ یثرب میں اپنی ماں سلمہ کے پاس پرورش پانے لگا۔ ادھر ہاشم کے بھائی مطلب کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو وہ مکہ سے یثرب آیا اور اپنے بھتیجے شیبہ کو تلاش کرنے لگا۔ سلمہ کو جب اس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے بلا بھیجا۔ مطلب نے سلمہ سے ملنے کے بعد اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سلمہ ایسا کرنے پر مان گئی۔ اس نے مطلب کو 3 روز تک اپنے ہاں مہمان رکھا، اس کی خدمت و مدارت کی اور چوتھے روز شیبہ کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ شیبہ کو لے کر مطلب جب مکہ میں داخل ہوئے تو مطلب اونٹ پر سوار تھا اور شیبہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ قریش نے جب شیبہ کو مطلب کے پیچھے بیٹھا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ بس اسی روز سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ جوان ہو کر یہ عبد المطلب بڑا خوبصورت، جسیم و لحیم ہونے کے علاوہ دانش مندی، فصاحت و بلاغت میں بھی بڑا مشہور ہوا۔ جب اس عبد المطلب کی شادی ہو گئی اور جب یہ صاحب اولاد ہو گیا، ایک روز یہ عبد المطلب مقام حجر میں سو رہا تھا تو خواب میں کسی نے اس سے کہا، اے عبد المطلب اٹھو اور طیبہ کو کھو دو۔ عبد المطلب نے خواب میں ہی سوچا طیبہ کیا چیز ہے، تو اس پر اشارہ کرنے والا غائب ہو گیا۔ دوسرے روز پھر عبد المطلب جب اپنی آرام گاہ میں سویا تو خواب میں پھر اشارہ ہوا کہ اٹھ اور برا کو کھو دو۔ عبد المطلب نے پوچھا برا کیا چیز ہے، تو اشارہ کرنے والا پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن پھر خواب میں کسی نے کہا اٹھ اور مجنونہ کو کھو دو۔ پوچھا مجنونہ کیا چیز ہے، تو اشارہ کرنے والا غائب ہو گیا۔ چوتھے روز جب عبد المطلب اپنی خواب گاہ میں سویا تو پھر کسی نے کہا اٹھ اور زمزم کو کھو دو۔ اس پر عبد المطلب نے خواب میں آنے والے سے پوچھا زمزم کیا چیز ہے۔ اس پر خواب میں آنے والے نے کہا جو کبھی نہ سوکھے گا اور نہ اس کا پانی کم ہوگا، وہ حج کرنے والے بڑے بڑے گروہوں کو سیراب کرے گا۔ وہ اس وقت لید اور خون کے درمیان غراب اعظم کے گھونسلے کے پاس چونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد دوسرے روز عبد المطلب نے اپنے بیٹے جارد کو ساتھ لیا، اس کی کھدائی کرنے لگے جس کی نشاندہی انہیں خواب میں کی گئی تھی۔ جب کھدائی میں وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی جو وہاں دفن تھی تو عبد المطلب نے تکبیر بلند کی۔ اس پر قریش تاڑ گئے کہ جو کچھ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا ہے وہ انہوں نے پا لیا ہے، کیونکہ کھدائی شروع کرنے سے قبل عبد المطلب نے قریش کو اپنے خواب سے متعلق تفصیل بتا دی تھی۔ اس پر قریش وہاں جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ جو کچھ یہاں سے نکلے اس میں ہمیں بھی حصہ دار بناؤ۔ اس پر عبد المطلب نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، خواب میں مجھے یہ سب کچھ بتا کر تم سب میں ممتاز کیا گیا ہے، لہٰذا میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ اس پر قریش نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمیں حصہ دار نہ بنایا تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اس پر عبد المطلب مان گئے اور انہیں کہا کہ کھدائی سے پہلے اپنے اور میرے درمیان کوئی ثالث مقرر کر لو جو اس معاملے کا ہمارے درمیان انصاف کر دے۔ اہل قریش نے ثالث کے لیے بنی سعد کی ایک کاہنہ کا نام پیش کیا جو اس وقت ارض شام میں اپنی قبیلے میں رہتی تھی۔ بس عبد المطلب اور قریش کے دوسرے سرکردہ سردار ارض شام کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دونوں گروہوں کے ساتھ ان کے حامی لوگ بھی تھے۔ کاہنہ کے خاموش ہونے پر سماک نے اصرار کرتے ہوئے کہا اے کاہنہ، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو ہمیں عبد المطلب کے یہ سارے حالات اس ایک نشست میں سنا دو، اور اگر تیرے لیے یہ ممکن ہو تو پھر ایسا کرو کہ تھوڑے سے اور حالات سنا دو تاکہ ہم کم از کم یہ تو جان سکیں کہ عبد المطلب جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ارض شام کی کاہنہ کی طرف گئے تو اس نے زمزم سے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ اس پر کاہنہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا اب اس موضوع پر میں مزید کچھ نہ کہوں گی، اس لیے کہ یہ حالات ابھی کافی طویل ہیں۔ عبد المطلب ابھی ارض شام کی کاہنہ کی طرف جائیں گے، پھر خداوند کے حضور منت مانگیں گے، پھر اس منت کو پورا کرنے کے سلسلے میں وہ میرے پاس آئیں گے۔ اے میرے بچوں،
تم کل کسی وقت میرے پاس آ جاؤ، میں تم سب سے بقیہ حالات کہہ دوں گی۔ کاہنہ کے اس فیصلے پر سماک، قطبہ، خبیب اور سوید ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر وہ کاہنہ سجا کی حویلی سے نکل گئے تھے۔ کاہنہ سجا کی حویلی کے بیرونی دروازے کے قریب وہ چاروں رک گئے۔ پھر سماک نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے رازداری میں کہا، اے میرے عزیزو، فی الحال اپنے ایمان لانے کے عمل کو خفیہ رکھنا، کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم مکہ سے پھوٹنے والے اسلام کو قبول کر چکے ہیں، ورنہ یہاں کے کئی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھی خبیب بن یصاف نے گو ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ خبیب بن یصاف نے اس موقع پر چھاتی تانتے ہوئے کہا، اے میرے رفیقو، خبیب بن یصاف کی طرف سے تم مطمئن رہو، میں تمہارا رازدار تو ہوں ہی، پر وقت آنے پر میں تم لوگوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ خبیب کے خاموش ہونے پر سماک پھر کہہ رہا تھا، اے میرے رفیقو، میرا دل کہتا ہے جس روشنی اور ہدایت پر ہم ایمان لائے ہیں ان قریب مکہ سے نکل کر یثرب کا رخ بھی کرے گی۔ پھر تم دیکھنا اسیر قفس اور سید حوث آزاد ہوں گے، چہروں سے ماضی کی دھول اڑ جائے گی۔ سماک جب خاموش ہوا تو سوید بن صامت نے کہا، اے سماک میرے عزیز، تم درست کہتے ہو۔ مکہ میں قیام کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ بخدا انہیں دیکھ کر دل پکارتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہونے دست بستہ اور قدسی پر شکستہ ہوں گے۔ نیکی کے لیے ان کی طلب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے خلوص سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وجدان کے طائروں، آسمان کی فصیلوں، ستاروں کی مدار، آفتاب کے سینے اور ماہتاب کی پیشانی پر کمندیں ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آنے والے دور میں یہی اصحاب ازل کے حاکم اور ابد کے ناظم بن کر نمودار ہوں گے۔ سوید بن صامت ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے میرے رفیقو، اب وہ دن دور نہیں جب بدی کے پہرے اٹھ جائیں گے، سچائی کے راستے استوار ہوں گے۔ مکہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اسلام دوست اصحاب ان آدم زادوں کو ستارہ خیز لکیروں اور صدیوں کی کہکشاں بنا کر رکھ دیں گے۔ اے میرے ساتھیو، سورج اب غروب ہونے کو ہے، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد ابو قیس کے گھر میں جمع ہو جاؤ، وہاں میں تم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ حالات سناؤں گا۔ اور اے سماک، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی حقیق نے اپنی بیٹی خبیلہ کے علاوہ اپنی بیوی کی بھتیجی ریتا کی بھی تمہارے ساتھ منگنی کر دی ہے۔ کاہنہ کی حویلی میں ابھی حقیق نے ہم تینوں کو ساری تفصیل بتا دی تھی۔ اس کے بعد خبیب اور قبطہ نے بھی سماک کو مبارکباد دی، پھر وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے۔